ڈاکٹر صاحب آج کا جو ٹاپک ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں پاکستان کے اندر صرف نہیں بلکہ پوری دنیا میں اس وقت وبائی امراض بھی آتی ہیں، پوری دنیا کے اندر قدرتی آفات بھی آتی ہیں، اور اس وقت ہمیں بھی جو سیلابی صورتحال درپیش ہے، امریکہ کے اندر، چائنا کے اندر، دیگر ممالک کے اندر بھی سیلابی صورتحال ہے. کیا اللہ تعالیٰ اس پر فرماتے ہیں، کیا ہمارے لیے احکامات ہیں، کیا کرنا چاہیے، کیا طریقہ کار ہونا چاہیے؟ بسم رب محمد کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم. سب سے پہلے تو یادآوری کا شکریہ، اور یقیناً ان دنوں میں پوری دنیا کے لیے بالعموم اور پاکستان کے لیے بالخصوص یہ عنوان پر سوچنا، اس پر بات کرنا، غور و فکر کرنا، اور پھر بالخصوص سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے نظام اور پیغام سے رہنمائی لینا بڑا بامانی ہے، اور اس وقت لمحہ موجود کے ساتھ بڑا ریلیونٹ ہے. اس پہ بات ہونی چاہیے. سب سے پہلے تو ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ بندہ مومن جو ہے وہ اس کے بنیادی اعتقادات کا ایک حصہ ہے. اس کے عقیدے کی بنیاد اس بات پر ہے کہ کائنات کا اکلوتا خالق اور مالک رب جو ہے وہ ہم سب کا معبود ہے، اور جو اس ساری کائنات کا بنانے والا ہے وہ اس کائنات کو چلانے والا ہے. اور اس کائنات کے اندر کوئی بھی تبدیلی کسی درجے کی بھی ہو، خواہ وہ ہمارے لیے ایک خوشگوار احساس مرتب کرتی ہوئی ہو، ہماری زندگی کا حصہ بنے، یا ناخوشگواری کا کوئی ذریعہ اور وسیلہ بنے، ہر طرح کی جو تبدیلی ہے وہ پروردگار عالم کے اذن کے ساتھ آیا کرتی ہے. یعنی وہ خیر اور شر دونوں جو ہیں گویا ان کا مالک اکلوتا جو ہے وہ پروردگار عالم ہے. اس لیے وقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالیٰ کی یہ ہمارے اعتقاد کا، ایمانیات کا بنیادی تقاضا ہے کہ ہم یہ سمجھیں کہ اگر کچھ اچھا آ رہا ہے ہماری زندگی میں، خیر پر مبنی آ رہا ہے، تو وہ بھی اللہ کی طرف سے ہے، اور اگر کوئی شر یا تکلیف، پریشانی، مصیبت کی شکل میں کوئی چیز ہماری زندگی کا حصہ بن رہی ہے تو وہ بھی اللہ رب العزت کی طرف سے آ رہی ہے. جب یہ عقیدہ آ جاتا ہے تو سب سے پہلے ایک بھروسہ ہمارے ذہن میں یہ پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ وہ رب جس کا رسول ہمیں اس کا تعارف یہ کرواتا ہے کہ یہ 70 ماہوں سے زیادہ محبت کرنے والا پروردگار ہے. آپ کی ماں، آپ کے باپ، دنیا میں انسانوں کے قائم کردہ اور موجود جتنے رشتے ہیں ان سب سے زیادہ مہربان اور شفیق ہے اپنی مخلوق کے اوپر. اگر کچھ بھی پروردگار عالم کی طرف سے آ رہا ہے تو یقیناً ایک تو ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اس کے پیچھے کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی حکمت اور خیر موجود ہوتا ہے. اب اس پر رد عمل جو ہے ہمارا، میں سمجھتا ہوں وہ یہ طے کرتا ہے کہ وہ جو ایک ظاہری طور پر مشقت، امتحان، پریشانی ہے وہ ہمارے لیے خیر کا ذریعہ بن رہا ہے یا پریشانی کا ذریعہ بن رہا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کا بندے پر اتنی گہری نظر ہوتی ہے جب وہ تکلیف میں ہوتا ہے کہ اگر کسی شخص کو کانٹا بھی چبھتا ہے نا تو پروردگار عالم کے ہاں وہ بندے اور اللہ کے درمیان اگر وہ اس پر شکر کرتا ہے، صبر کرتا ہے تو قرب کا بھی ذریعہ بنتا ہے اور اللہ کی طرف سے گناہوں کی تلافی کا ذریعہ بھی بنتا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، ایک اور چیز آپ سے جاننا چاہ رہے تھے، کیونکہ ہم لوگ نے دیکھا پچھلے دنوں امریکہ میں آگ لگی، تو پاکستان کے اندر کیا پوری دنیا کے اندر جو درد دل رکھنے والے لوگ ہیں وہ اس بات پہ بڑی خوشی منا رہے تھے کہ اچھا ہوا یہ سزا کے طور پر ہے جو غزہ کے اندر ہو رہا ہے. اگر مظالم اسی طرح سے ڈھائے جاتے رہیں گے تو پھر یہی کچھ ہوگا. اگر سیلاب کی یا دوسری آفات کی بات کی جاتی ہے تو جہاں پر مسلمانوں کے اوپر اس طرح کی آفات آتی ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ آزمائش اللہ کی طرف سے، امتحان ہے. لیکن جب دوسرے غیر مسلموں کے اوپر آتی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ سزا کے طور پر انہیں مل رہا ہے. اس کے اوپر کیا انسانوں کا خوش ہونا ٹھیک رہے گا؟ کیا اس کے اوپر کہا گیا؟ قطعی طور پر یہ غیر مناسب رویہ ہے، اور دین رحمت تو ہمیں اللہ کی ساری مخلوق کی خیر خواہی کا درس دیتا ہے. آپ خود تصور کیجئے، یعنی قدرتی آفات کی ذیل میں ایک مصیبت جس سے انسانوں کو اجتماعی طور پر جس کا کئی دفعہ سامنا کرنا پڑتا ہے وہ قحط کی صورتحال ہوتی ہے. آپ تصور کریں جنگ احد ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینے کے اندر اہل مکہ خود سفر کر کے آتے ہیں اور اتنا وہ مسلمانوں کو نقصان پہنچا کے واپس چلے جاتے ہیں. یعنی اتنی تکلیف کا منظرنامہ ہے کہ گویا ہر گھر کے اندر ایک جو ہے وہ شہید، اس کی جو ہے نا وہ لاشا واپس پہنچ رہا ہے. تو آپ تصور کریں کہ اہل مدینہ کے دل کتنے دکھی ہوں گے. عین 6 مہینے کے بعد دیکھیں اللہ کا کیا نظام ہے کہ مکے کے اندر قحط پڑ جاتا ہے. اب مکے کی صورتحال جنہوں نے مسلمانوں کو آ کے یہاں زندگی ان کی مشقت میں ڈالی تھی ان کے یہاں قحط پڑتا ہے، اور معاملہ یہ ہوتا ہے کہ جس قبیلے سے، جس علاقے سے وہ اپنے لیے جو ہے وہ سامان ادھار پر لیتے ہیں، کریڈٹ پہ لیتے ہیں، وہ قبیلہ جو ہے وہ مسلمان ہو چکا ہوتا ہے ان 6 مہینوں کے اندر. اللہ کی حکمت ہے. اب ان سے وہ اپنی یعنی جو ہے نا سہولت لینے کے لیے، رعایت لینے کے لیے، ادھار پر جنس اجناس لینے کے لیے آتے ہیں. رات کو وہ قبیلہ ان کو ٹھہراتا ہے اور اس قبیلے کے کچھ ذمہ داران حضور کے پاس آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں یا رسول اللہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے 6 ماہ پہلے آپ کو اور آپ کے محبت کرنے والوں کو اتنی اذیت سے گزارا ہے. آج وہ ہمارے پاس ہیں، اگر آپ کہیں تو ہم ان کو خود پکڑ کے آپ کے پاس لے آئیں، ورنہ آپ یہاں سے قافلہ بھیج دیں، خود آ جائیں، تشریف لے آئیں اور ان سے بدلہ لے لیں.
اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً آپ کو بھی تکلیف تھی, آپ کے عزیز ترین چچا جو ہیں وہ بھی اس میں ان کی بھی شہادت ہو چکی تھی اور بہت مسلمانوں کا نقصان ہوا تھا, لیکن کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ذرا رویہ دیکھیں. اپنے دشمنوں کو مصیبت میں دیکھ کر حضور کا رد عمل کیا ہے. حضور اس قبیلے کے سربراہ کو کہتے ہیں کہ آپ وہاں جائیں, وہ اہل مکہ ہیں, ان میں ایک بڑی تعداد میرے قرابت داروں رشتہ داروں کی ہے, جی اگر کوئی اپنی ضمانت دے کر ادھار لینا چاہے تو ایک لمحے کے لیے بخل نہ کرنا, اس کو فوراً جو ہے وہ ادھار پر ان کو سہولت فراہم کرنا. اور پھر ساتھ فرمایا اگر کوئی اپنی ضمانت نہ دے پائے, یعنی تمہیں تسلی نہ کرا پائے کہ وہ واپس کرے گا یا نہیں کرے گا, اس سے پوچھے بغیر اس کو دے دینا. میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کا ضامن ہوں, اگر وہ نہیں پہنچائے گا تو میں اس کا لیا ہوا ادھار تمہیں واپس کر دوں گا. یعنی آپ تصور کریں کہ جو غیر مسلم ہیں ان کے ہاں جب کسی درجے کی مصیبت یا پریشانی آتی ہے تو یہ جو ہمارے ہاں ایک رویہ ہے نا سویپنگ سٹیٹمنٹ کا, ایک دم ہم کہہ دیتے ہیں کہ یہ اللہ کا عذاب ان کے اوپر آ گیا. خود پروردگار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سے ایک کا جو فرمان ہے اور مزاج ہم تک حضور کی طرف سے یہ پہنچتا ہے کہ ہمیں بندہ مومن کو یہ طے کرنے کا اختیار نہیں ہے کہ وہ یہ تصور کرے کہ یہ عذاب ہے یا امتحان ہے, ہمیں سے امتحان ہی تصور کرنا چاہیے. اب اس صورتحال میں ان آزمائشوں سے, ان قدرتی آفات سے نمٹنے کے لیے ہمیں انڈیویجولی اور اجتماعی طور پہ کیا کیا کرنا چاہیے؟ ہم دیکھتے ہیں بارشیں نہیں ہوتی تو نماز استسقاء ادا کی جاتی ہے, دعائیں کی جاتی ہیں مساجد کے اندر بھی, تو ان آفات سے بچنے کے لیے کیا کریں؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب ایک صحابی نے یہی بات پوچھی تو حضور نے فرمایا کہ بندہ مومن کا پہلا اولین ہتھیار جو ہے نا اس سارے معاملے میں, اس طرح کی کسی بھی ناگہانی صورتحال کے اندر, انپریڈکٹیبل سچویشن جو ہوتی ہے اس کے اندر مسلمان کو بندہ مومن کا جو پہلا تقاضا ہے وہ یہ ہے, اس کا بہترین ہتھیار استغفار ہے, رجوع اللہ ہے, اپنے آپ کو اللہ کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کرنی چاہیے. اور ایک بات میں یہاں اپنے سامعین و ناظرین کو بتانا ضروری سمجھتا ہوں, توجہ ان کی اس طرف دلانا ضروری سمجھتا ہوں. ہماری زندگیوں میں جیسے انفرادی نوعیت کے جو مسائل آتے ہیں وہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے آتے ہیں نا, اسی طرح اجتماعی طور پر جو زندگی کا حصہ بنتے ہیں وہ ہمارے اجتماعی گناہوں کی وجہ سے آتے ہیں. جس معاشرے کے اندر آپ دیکھیں قرآن حکیم نے بہت سارے ایسی ان کے قبیلوں کا اور قوموں کا ذکر کیا, ان کی تباہی کا ذکر کیا, جہاں انہیں نشان عبرت کے طور پر پیش کیا, مثال کے طور پر وہاں ان کے اجتماعی گناہوں کی طرف توجہ دلائی. کوئی ناپ تول میں کمی کرتا تھا, کوئی کسی اور اخلاقی اقدار سے گری ہوئی کسی حرکت کا شکار تھا, کسی کے ہاں بددیانتی تھی, کسی کے ہاں مظلوموں کا استحصال کیا جاتا تھا, کسی جگہ پر عدم عدل کا نظام قائم تھا. یعنی آپ تصور یہ اس کا مطلب کیا ہے؟ قرآن حکیم ان سارے واقعات کو بیان کر کے مجھے اور آپ کو یہ سمجھانا چاہتا ہے کہ اجتماعی طور پر آنے والی جو آفات ہوا کرتی ہیں اکثریت ان کی جو ہے وہ اجتماعی گناہوں کی بنیاد پر ہوتی ہے. تو انفرادی درجے پر بھی استغفار کرنے چاہیے, انفرادی درجے پر بھی استغفار کرنا چاہیے, اور عملی طور پر اجتماعی انداز میں بھی ہمارا استغفار جو ہے وہ آنا چاہیے. اس کا کیا مطلب ہے کہ جو انفرادی گناہ ہیں ان کو بھی ترک کرنا ہے, اور جو معاشرے کے طور پر ہمارے گناہ ہمارا تعارف اور تشخص بن گئے ہیں ہمیں ان پر بھی سوچنا چاہیے, اور ان کو بھی جو ہے ان سے بھی اپنے معاشرے کو پاک کرنے کی کوشش کرنی تو چاہیے. اجتماعی توبہ اور استغفار کیجیے, انفرادی طور پر بھی توبہ اور استغفار کیجیے تاکہ جو ناگہانی آفات کا ہمیں سامنا ہے اس سے نمٹا جا سکے, ان سے چھٹکارا حاصل کیا جا سکے. بہت شکریہ ڈاکٹر پیر طارق شریف زادہ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے.